اچھا، اب آ جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ وہاں پہ بھی دن پہ تو اتفاق ہے کہ منڈے ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے صحابہ کی، تو حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار شوق میں اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پہ رہو۔ پھر آپ اندر چلے گئے اور اسی دن صبح چاشت کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، منڈے کا دن۔ مہینہ بھی ربیع الاول کا، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے۔ اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخیں پتہ ہیں۔ بھائی اس زمانے میں تاریخیں اس طرح سیف نہیں کی جاتی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے گھر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے نا، اس سے ذرا اس کی تاریخ پیدائش پوچھ لیں، تو اندازے سے اس زمانے میں شناختی کارڈ پہ بھی اکثر لوگوں کی اندازے سے لکھی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے یہ حال تھا تو 1400 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ باقی ہم جو لکھتے ہیں یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا، ان زمانوں میں اس طرح عرب کے اندر کلچر نہیں تھا۔ البتہ دنوں کا اعتبار ہوتا تھا کہ منڈے کے دن، جس طرح آپ کو دلائل النبوہ میں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے، منڈے والے دن آپ نے ہجرت فرمائی، منڈے والے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو منڈے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے۔ لیکن تاریخیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ البتہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث حضرات نے اور دیوبند نے مل جل کے بریلویوں کو قابو کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ یہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، تاکہ یہ منانا چھوڑ دیں۔ بھئی وہ تو وفات کے دن پہلے ہی عرس کی شکل میں کتنے بزرگوں کے منا رہے ہیں، اس سے تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا۔ تو یہ تو انفیئر مینز والی بات ہوئی نا۔ انہوں نے کہا نہیں 9 ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 کو منا لیں، ہم 12 کو منائیں گے، تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب میں خود بریلوی تھا نا، 2001 کی بات ہے، اس زمانے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پہ، کہ 12 ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے۔ وہ آج تک رکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس تحقیق کے ساتھ ہم آج تک ایگری کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں اور دیوبند کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل حدیث کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل تشیع کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اب تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ شیعہ کی کئی باتیں صحیح نکل آئی ہیں، تو باقی فرقوں کی بھی ٹھیک نکل آتی ہیں۔ تو اس میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی، نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ہو گیا چلیں ربیع الاول، اور سن بھی سب کو پتہ ہے 11 ہجری ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں ایک حج کیا، وہ حج آپ نے کیا 10 ہجری کے اندر، اور جب آپ نے حج کیا تھا اس دن یوم عرفہ، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، میدان عرفات والا۔ وہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، وہ جمعے کے دن آیا تھا۔ تو ذوالحجہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بیچ میں جو 3 مہینے انوالو ہو رہے ہیں نا، ذوالحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے آپ 30 کے رکھ لیں، حالانکہ 3 30 کے نہیں ہوتے، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29، یہ 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن۔ تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ دیں۔ تو یہ دونوں طرف کنسٹرینٹ موجود ہے۔ 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی اور ادھر وفات ہوئی منڈے کے دن، تو آپ کیلکولیشن شروع کرتے ہیں۔ تو وہ سارے ٹیبل میں نے بنائے،
وہ ٹیبل مختلف علماء کے پاس گئے، سب لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ تو علمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، وہ بھی فیل ہوئے، حتیٰ کہ شیخ زبیر علی صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا شیخ صاحب اس زمانے کا ایک ریسرچ پیپر آپ کو بھی اہل حدیثوں نے بھجوایا تھا، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جواب کہاں سے دیتا، صحیح لکھا ہوا تھا، تو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا۔ آپ دیکھیں جو درود شریف پہ جو کتاب ہے نا، فضل الصلاۃ علی النبی، جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی قاضی اسماعیل رحمہ اللہ نے، 107 احادیث اور آثار ہیں درود شریف پہ، اس کے جو آخر میں جا کے نا نبی الاسلام کی بایوگرافی نا مختصر لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے، کہ آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوئی، اس میں احد ہوئی، آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات۔ اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ آپ کی وفات سوموار کے دن ربیع الاول میں ہوئی، تاریخ نہیں لکھی، ورنہ تو لکھ دیتے نا اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول، نہیں لکھا۔ ایون جو سیرت الرسول والی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی، عبداللہ کی، وہ آپ کو یہاں سے باہر سے مل بھی جائے گی، ہم نے PDF بھی اس کا رکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے محمد بن اسحاق کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے۔ امام المغازی ہیں، سیرت ابن اسحاق دنیا میں پہلی سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے، اور یہ امام ابن اسحاق جو تھے المتوفا 150 ہجری، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، ان سے بڑا ان کے زمانے میں جیوز اور کرسچن میں بھی کوئی تاریخ کا، ہسٹری کا اسکالر نہیں تھا۔ سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، اردو میں آ چکی ہے، اسی کی تلخیص کی تھی 100 سال بعد آلموسٹ امام ابن ہشام المتوفا 232 ہجری نے، سیرت ابن ہشام، اور پھر اسی کو بعد میں مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ایک جلد میں، جس میں میں نے آپ کو جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف ہے وہ بتایا تھا، وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، محمد بن عبد الوہاب شیعہ۔ میں نے تو پھر بھی کنٹرول الفاظ میں باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کھل کے باتیں کی ہیں الحمدللہ، اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا۔ تو نبی الاسلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ربیع الاول، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی تاریخ